صلو علیہ السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے۔ اور ایک مصرع بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس لا کل بشر کی شان رہی۔ یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں تو معجزہ کیا ہے۔ بشر کے بھیش میں لا کل بشر کی شان رہی۔ اور آخری شعر، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے مولا تو ہماری بھی بخشش فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے دینی بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے اپنے نام سے ہمیں آشنا کرایا ہے۔ حمد ہے باری تعالیٰ کا جس مولا کریم نے ہمیں بے شمار مخلوقات میں ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق بنایا۔ اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم وجود میں نہ آتے، ہم صفحہ ہستی پہ نہ آتے، لیکن رب کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ اور کرم والا کرم یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی جانور نہیں، کوئی کیڑے مکوڑے نہیں، بلکہ بنایا تو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تمغہ ہمارے سروں پہ دیا۔ مولا کریم، کس زبان سے تیری شکریہ ادا کیا جائے، تیری حمد کی جائے کس زبان سے، میرے پاس زبان نہیں، لیکن مولا کریم کا فضل یہیں پہ رکا نہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات تو کروڑہ کروڑ بنایا تھا، مگر کس کام کا وہ انسان کہ ہے تو اشرف المخلوقات مگر کام کرے جانوروں سے بھی بدتر۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے ہم پر، اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں جو ہے انسان بنایا، مگر وہ انسان نہ بنایا کہ جس کی پیشانی جو ہے کسی درخت کے سامنے جھک رہی ہے، جس کی پیشانی کسی پتھر کے آگے جھک رہی ہے۔ مولا کریم، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری پیشانی کی آبرو رکھ لی، لاج بچا لیا کہ تو نے ہمیں
اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، تو ہمیں وہ انسان نہ بنایا، ابو جہل جیسا انسان نہ بنایا، ابو لہب جیسا انسان نہ بنایا، کفار و مشرکین جیسا انسان نہ بنایا۔ وہ بھی تو اشرف المخلوقات تھے جو اپنی پیشانیوں کو ذلیل کیا۔ مولا کریم تیرا فضل ہے کہ تو نے میری پیشانی کی آبرو رکھ لی، اگر جھکایا تو اپنی بارگاہ میں جھکایا، کسی غیر کے آگے جھکنے نہ دیا۔ مولا کریم مجھے تو نے صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کیا۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ کبھی ہم اور آپ ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے ایمان عطا کیا، یہ ایمان عطا نہ کرتا پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج ہم کس کے ماحول میں ہوتے؟ آج ہم اپنی پیشانیوں کو کہاں کہاں ذلیل کرتے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن مولا کریم کا فضل کتنا، احسان کتنا کہ ہمیں ایمان عطا کر کے اور ہماری پیشانیوں کو پامال ہونے سے بچا لیا، ہماری پیشانیوں کی آبرو رکھ دیا، جھکایا تو اپنے آگے جھکایا۔ عزیزان محترم، یہ ایمان کی جو دولت اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، کبھی اندازہ لگائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، عموماً کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ ایک پلڑے میں کائنات کی ساری دولت رکھ دی جائے اور آپ کے سامنے دوسرے پلڑے میں جو ہے ایمان کی دولت رکھ دی جائے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، میں کوئی گھن گرج خطیب نہیں ہوں، میں الفاظ کے طوطے میں نے اڑانے والا خطیب نہیں ہوں، الحمدللہ ایک خادم ہوں آپ کا، اور میں وہی کہتا ہوں جو دل پہ بات آتی ہے، بس وہ میں دل سے جو ہے کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں، میں تو نہیں ہوں، گنہگار ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے اگر ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ایک پلڑے میں پوری کائنات کی دولت رکھ دی جائے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے اور مال و جائیداد ہے، ساری کچھ ہے، اور دوسرے پلڑے میں کچھ نہیں، صرف ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اور آپ سے پوچھا جائے، کہا جائے کہ تم کسے اختیار کرتے ہو؟ تمہیں دولت چاہیے؟ لے لو، یہ دولتوں کے انبار ہے۔ تمہیں اقتدار اختیار چاہیے؟ سب کچھ ہے، یہ لے لو۔ تمہیں بادشاہت چاہیے؟ لے لو۔ مال و منال چاہیے؟ لے لو۔ مکان و جائیداد چاہیے؟ لے لو۔ مگر تمہیں ایمان کا ایک حصہ نہیں ملے گا، ایک حبہ نہیں ملے گا، ایک کوڑی نہیں ملے گا ایمان سے۔ اور ایمان چاہیے؟ ایمان لو، مگر تمہیں جو ہے ننگے بدن رہنا پڑے گا، کپڑا بھی میسر نہیں آئے گا۔ ایمان چاہیے؟ ایمان لو، مگر رہنے کے لیے مکان بھی میسر نہیں ہوگا، جھوپڑی میں ہو سکتا ہے رہنا پڑے، ہو سکتا ہے کھلے آسمان کے شامیانے تلے زندگی گزارنا پڑے، تمہیں جو ہے کوئی دولت میسر نہیں ہوگی، مکان میسر نہیں آئے گا۔ تمہیں ایمان کی دولت چاہیے؟ کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی آبرو نہیں، تمہیں ٹھوکر مارا جائے گا، تم جو ہے دھتکارے جاؤ گے، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی مال و منال نہیں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ایمان کی دولت چاہیے یا دنیا کی دولت چاہیے؟ ادھر لو، ساری کچھ ہے، تمہارے زندگی کے آسائش کے، تمہارے پورے خاندان کے، سارے لوگوں کے آسائش کے لیے سامان مہیا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عزیزان محترم، اس وقت اگر سوچیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایمان کی رمق ہے، ایمان کی بوباس ہے، تو ہمارے زمین کی آواز ہوگی، ایمان کا یہ فیصلہ ہوگا کہ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں ایمان کی دولت چاہیے۔ چھوٹ جائے اگر دولت دنیا تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم، اس لیے مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، تم لے لو، مجھے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی، میں برداشت کر لوں گا، مگر ایمان سلامت رہے، بغیر مکان کے رہنا پڑے گا، میں زندگی گزار لوں گا کسی فٹ پاتھ پہ، مگر ایمان کی دولت سلامت رہے، میں ننگے بدن رہنا گوارا کروں گا، کپڑا میسر نہیں ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں، میں زندگی گزار لوں گا، مگر ایمان کی دولت سلامت رہنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت جو اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ اس ایمان کی دولت تو اللہ نے دے دیا، مگر ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا ہے۔ ایمان کی یہ دولت ایسی ہے کہ جب مل جاتی ہے تو اب ہم بے فکر ہو گئے کہ ایمان تو مل گیا، اب جائے گا کہاں؟ ایسی بات نہیں، ایمان آتا ہے، ایمان ملتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہے، ایمان نکل بھی جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ آدمی سے کہ دل سے یہ ایمان کی دولت چلی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب بات یہ ہے کہ ایمان مل جانے کے بعد ایمان چلا بھی جاتا ہے تو ہمیں ہر حال میں اس کا انتظام کرنا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، ایمان کو کیسے بچائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا تھا؟ سونا جنگل، رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل، سونا بند ہے، سونا پاس ہے، اٹھ پیارے، اٹھ پیارے، یہ جگایا تھا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو صرف جو ہے بد مذہبوں ہی سے نہیں، ہمیں آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کوئی بد مذہب آپ کے ایمان کو ڈگمگانے نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی جو ہے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایمان کی یہ دولت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ یہ ایمان کا سرمایہ جو ہمیں ملا ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ ایمان کی دولت کیسے محفوظ رہے گی جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ اور قدر کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایمان کی دولت بڑی آسانی سے مل گئی ہے۔ ایمان کتنی مشقت سے پایا تھا، حضرت بلال سے پوچھئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایمان کی دولت کو حاصل کیا تھا، پتھر جو ہے سینے پہ کھا کر کے، کوڑے کو کھا کر کے، آگ کے زخم کو برداشت کر کے، اور ساری چیزوں کو، سارے تکالیف کو، مشقتوں کو برداشت کر کے جنہوں نے ایمان کی دولت کو پائی ہے، ان سے پوچھئے ایمان کی قدر۔ آج ایک نو مسلم جب ایمان لاتا ہے بڑی مشقتوں کے بعد، تو پھر ان سے پوچھئے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ ایمان کی دولت بڑی آسانی سے ملی۔ کیسے ملی؟ ہمارے باپ ایمان والے تھے، ہمارے دادا ایمان والے تھے، ہمارے خاندان میں ایمان چلا آ رہا تھا، تو ہمیں وراثت میں یہ ایمان کی دولت مل گئی ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے۔ اور اگر اپنے محنت سے، مشقت سے، تگ و دو سے اگر اس ایمان کو حاصل کرتے تو یقین جانے آپ پھر اس ایمان کی قدر ہمارے نگاہوں میں کچھ اور ہوا کرتی۔ جس طریقے سے آپ بڑی محنت سے، مشقت سے دولت کماتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس پیسے کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس جائیداد کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن جو یوں ہی گفٹ میں مل جائے، یوں ہی آپ کو وراثت میں مل جائے، تو آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی، تو یہ ایمان ہمیں بچانے کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی پر قناعت نہیں، اللہ نے سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کے اپنے نبی آخر الزمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، امتی بنایا ہے، جس امتی جن کی امتی بننے کے لیے نہ جانے کتنے انبیاء کرام نے دعائیں کی تھی، ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی تھی،
ہمارا کوئی کارنامہ بھی نہیں تھا، مگر رب نے بے پناہ فضل فرمایا، ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ محنت کیے ہوئے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ سید الانبیاء نبی آخر الزماں کا امتی ہمیں بنا کر کے اور پیدا کیا۔ عزیزان محترم، اللہ کے ان احسانات کا شکر ادا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امتی امت مرحومۃ، امتی امت مرحومۃ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ ہر طرح سے رب تعالیٰ نے اس پر رحمت نازل کی ہے، کرم کیا ہے اور مہربانیاں نازل فرمائی ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اس کا مطلب جو ہے سمجھا دیا گیا، ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ کہا نہیں سمجھے، میری امت امت مرحومہ ہے۔ آج ہمارا آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب مرحوم، مرحوم فلاں صاحب، یہی نہیں کہتے ہیں مرحوم فلاں صاحب۔ یہ وہیں سے لیا گیا ہے، اسی حدیث پاک سے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ امتی امت مرحومہ، میری امت رحم کی جانے والی امت ہے، ہر طرح سے اللہ نے اس پر رحم کیا ہے، رحمت و کرم کی بارش فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح سے آپ کی امت امت مرحومہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، میرے امت کا حال یہ ہے، تدخلوا قبورها مع ذنوبها بذنوبها وتخرجوا من قبورها ولا ذنوب عليها۔ کرم نوازی، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تدخلوا قبورها بذنوبها وتخرجوا من قبورها ولا ذنوب عليها۔ فرمایا سنو میرے امتیوں، صحابہ کرام، میرے صحابیوں سنو، میری امت میں اس طرح سے رب تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں داخل ہوں گے، قبر میں جائیں گے تو گناہوں کے ساتھ جائیں گے، گناہوں کا انبار لے کر کے جائیں گے، لیکن جب کل میدان محشر میں قیامت کے روز اٹھیں گے تو حال یہ ہوگا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اور گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے، گناہ معاف کر دیا گیا ہوگا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ بندہ قبر میں گیا، قبر میں جو ہے اب جو ہے دارالجزا میں چلا گیا، دارالعمل میں نہیں رہا۔ وہ تو دارالعمل نہیں، دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے۔ گیا تھا گنہگار، اٹھے گا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے، وجہ کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ کیا وہ وہاں نماز پڑھیں گے؟ کیا وہ قبر میں جا کے روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کریں گے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ تو دارالجزا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو لیٹے لیٹے سوئے سوئے اس کے گناہ کیسے معاف ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، وہ قبر میں کچھ عمل نہیں کریں گے کیونکہ وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، لیکن اپنے بعد مرنے سے پہلے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں گے، نیک بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں گے، نیک لواحقین کو چھوڑ کر کے جائیں گے۔ یہ ان کی اولاد جب پنجگانہ نماز ادا کرے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہاتھ اٹھا کر کے رب کے بارگاہ میں دعا کرے گی ان کی اولاد، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا ولجمیع المسلمین والمسلمات، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ جب ان کی اولاد دنیا میں یہ دعا کرے گی تو رب تبارک تعالیٰ ان کی اولاد کی اس دعا کو قبول فرما کر کے اور قبر میں ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور کل قیامت کے روز دھیرے دھیرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور کل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے اٹھے گا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے
ہم سب دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جب اتنے لوگ مشترکہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دستور ہے دنیا کا بھی کہ ہم اگر کسی کے پاس کوئی گزارش لے کر کے جاتے ہیں، ایک آدمی سے نہیں بات بنتی، ایک ہجوم بنا کر کے جاتے ہیں، جمع غفیر کر کے جاتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں، چلو سارے لوگ، اور جب جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں تو بات مان جاتا ہے، کہتا ہے صاحب اتنے لوگ آ گئے ہیں، اب کن کی میں بات ڈالوں، اس لیے میں جو ہے چلیے آپ لوگوں کی بات کو مان لیتا ہوں۔ عزیزو، جب دنیا دار کا ایک حال یہ ہے، دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ چند لوگ مل کر کے اگر سفارش کرے تو وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، تو رب کریم جو ہزار جو لاکھ کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ان کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا جب ہم اتنے لوگ ایک میت کے لیے، ایک جنازے کے لیے، ایک مردے کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ کی غیرت کو حیا آتی ہے، رب تبارک تعالیٰ کی غیرت کی گوارا نہیں کرتی، میرے بندے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں فلاں کے حق میں، اور میں ان کی بخشش نہ کروں، پھر ہمارے مرحومین کی رب تبارک تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ محفلوں کے انعقاد کا مقصد یہی ہے، یہی مقصد ہے کہ سارے لوگ، یہ علماء کرام اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے نام مثال ثواب پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو ہوا ہم جب دعائیں کرتے ہیں، اولاد جب دعا کرتی ہے، بعد والے جب دعا کرتے ہیں تو انہیں قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سنیں، یہ والدین کا مقام کتنا عظیم ہے۔ جب تک یہ گھر میں تھے، دنیا میں ہیں، تو والدین کے لیے، اولاد کے لیے یہ والدین رحمت ہے۔ والدین مکہ معظمہ نہیں جا سکے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے اولاد والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو انہیں حج اکبر کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ حج کا ثواب پاتے ہیں گھر میں جب محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب تک والدین زندہ ہے ان کی خدمت کر کے، ان کی محبت کر کے، ان سے محبت کو ظاہر کر کے اور حج کا ثواب پاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی اگر 100 مرتبہ والدین کو دیکھے تو آقا نے فرمایا 100 مرتبہ اسے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 100 مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو کوئی دیکھتا ہے، 100 مرتبہ اسے حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، مگر اب والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، قبر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تو وہ ثواب کا دروازہ بند ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، ابھی ثواب کا دروازہ نہیں بند ہوا۔ سنو بشارت، سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب اولاد من زارا قبر ابویہ او احدہما کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر جمعہ کو ہفتہ میں 1 مرتبہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، کم نصیبی ہے کہ ہم نے تو 1 سال میں مقرر کر رکھا ہے کہ ہم شب برات ہی کو جو ہے ابا کے قبر پر حاضری دیں گے، ہم جو ہے لیلۃ القدر ہی کو حاضری دیں گے، ہم عید ہی کے موقع پر حاضری دیں گے، سال میں 1 مرتبہ حاضری دیں گے۔ یارو، یہ کوئی آپ نے جو ہے والدین کا حق ادا نہ کیا۔ آپ کے ذمہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سنیں کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں والدین کا انتقال ہو گیا، جو بیٹا ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اگر دونوں انتقال کر گئے ہیں ماں باپ تو دونوں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دونوں میں سے ایک انتقال کر گئے ہیں تو ایک ہی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ قبر کی زیارت کے لیے۔ کیا کرتا ہے وہاں جا کر کے اور اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھتا ہے جس مٹی کے ڈھیر کے نیچے ان کے والدین سو رہے ہیں۔ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا، قبر کی مٹی کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی شرط نہیں، آقا کا کرم دیکھے، آقا کا
کہ مہربانی دیکھیں، کوئی شرط نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جانے والا کیسا ہو، جا کر کے کچھ پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، کوئی قید نہیں، بلا شرط فرمایا جائے پڑھے کہ نہ پڑھے، پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے پڑھنا بھی آتا ہو، جا کر کے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی شرط نہیں حدیث شریف میں۔ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، یہ بھی شرط نہیں ہے جانے والا پرہیزگار ہو، گنہگار ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی شرط نہیں ان کے ماں باپ پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، کوئی شرط نہیں، ہو سکتا ہے ماں باپ گنہگار ہو، خطا کار ہو، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی شرط کے، بلا کسی قید کے، جو اولاد اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، دیکھنے کے لیے جائے، کیا دیکھے؟ ماں باپ کے قبر کو دیکھے، کیا دیکھے گا وہاں جا کر کے؟ ماں باپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ کے اوپر جو قبر پر مٹی ہے، مٹی کا ڈھیر دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر کی مٹی کو دیکھے، اس کی زیارت کرے، تو پھر کیا ہے؟ کتب لہ عند اللہ برا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرماتا ہے کہ اسے جو ہے عام لوگوں سے اٹھا کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اپنے محبوبین میں شامل کر دیتا ہے، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے یہ پرہیزگاروں میں ہے، اللہ کے دوستوں میں۔ حدیث شریف میں کیا آیا؟ کتب لہ، میں غور کرتا رہا، کتب لہ لکھ دیا جاتا ہے، زبانی طور پر کسی کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھے زبانی طور پر اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اسے لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے لوح محفوظ پہ کہ فلاں جو ہے اب عام لوگوں میں نہیں ہے، ہمارے عام بندوں میں نہیں ہے، بلکہ نیک بندوں میں شامل کر دیا گیا۔ کس چیز کا یہ اجر ملا؟ والدین کی قبر کی زیارت کرتا تھا پابندی کے ساتھ، ہفتہ میں ایک مرتبہ، ہر جمعہ کو کیا کرتا تھا؟ قبر کی مٹی کی زیارت کرتا تھا، قبر کی مٹی کو دیکھتا تھا۔ یارو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اگر ماں باپ کی قبر کی مٹی اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے تو جو ذات قبر کے اندر ہے وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی، وہ ذات کتنی فائدہ پہنچائے گی، کس قدر فائدہ دے گی، اور اگر وہ ذات اللہ والوں میں سے ہو تو پھر اس کی ذات سے کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دے کر کے اور وہاں سے جو ہے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں دعا کر کے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، بلکہ خود اپنے لیے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ میں آپ کو ایک جو ہے اہم بات بتا دوں، بے شک شمائل سنت کا وتیرہ ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے، مگر یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہم جو ہے اپنے عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو جو ہے مزارات کی حاضری عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے عزیزوں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، مردوں کے لیے اولیاء کرام کی قبروں پر حاضری یہ جو ہے مستحب امر ہے، اچھی بات ہے، یہ فیض حاصل کرنے کی چیز ہے اور ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے، مگر عورتوں کو لے جانے سے وہاں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس بات کا ہم اور آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جب ہم والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو والدین کے بارگاہ میں حاضری سے ان کے حق میں دعا کرنے سے ہمارا بھی اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گنہگار ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس آخری، اگر وہ گنہگار ہے قبر والا تو ہماری دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بخش دیتا ہے اور اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ قبر والا پہلے سے جنتی ہے،
بخشا بخشایا ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی جنت میں ان کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، انہیں اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب اعلیٰ درجہ ملتا ہے نا تو جانتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ بیہقی کی حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندے کو جنت میں جب درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو جانتے ہیں جنت کا درجہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا زمین سے یہ شامیانہ ہے، بلکہ جنت کا ایک درجہ کا فاصلہ اس زمین سے لے کر کے آسمان تک فاصلہ ہے۔ اتنا جب اونچا درجہ اسے مل جاتا ہے جنت میں تو وہ کہتا ہے مولا کریم تو نے مجھے جنت عطا کیا تھا، یہ کیا کم تھا، مگر مولا یہ احسان، یہ فضل تیرا، یہ کرم تیرا کہ تو نے مجھے جنت میں بھی اتنا اعلیٰ درجہ عطا کر دیا، یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے مجھے بتا دیا جائے، کس عمل کا ثواب ہے۔ جب یہ وہ عرض کرتا ہے بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے یہ تیرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں، تیرے کسی عمل کا ثواب نہیں، بلکہ تیری وہ اولاد جو تو نے دنیا میں چھوڑ آیا تھا، وہ رشتہ دار جس کو تو نے دنیا میں چھوڑ آیا تھا، انہوں نے تیرے حق میں دعا کی ہے، لاستغفار والدک لک، تیرے اولاد کی دعا تیرے حق میں نے قبول کر کے اور تیرا درجہ اونچا کر دیا ہے۔ یہ تیرے اولاد کی دعا کا کمال ہے، ان کی دعا کا یہ نتیجہ ہے، یہ تیرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے صلے میں جو ہے ہمارے مرحومین کو اتنا اعلیٰ درجہ عطا کر دیا گیا۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان۔ وہ جنتی جنت میں خوش ہو کر کے اور کہتا ہے مولا کریم تیرا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تم جو چاہو گے جو مانگو گے جنت میں دیا جائے گا۔ مولا جب دنیا میں وہ رہ کر کے، وہ غفلت کے گھروں میں رہ کر کے، دکھ کی جگہ میں رہ کر کے مجھے نہیں بھولا، فلاں بندے نے میرے حق میں دعا کی، مولا میں چین کے گھر میں ہوں، میں سکون کے گھر میں ہوں، میں جنت کے باغ و بہار میں ہوں، پھر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ مولا جن کی دعا کے بدولت میری بخشش ہوئی ہے، مجھے اتنا اعلیٰ درجہ ملا ہے، مولا میری دعا ہے کہ تو میری دعا ہے کہ میرے صدقے میں، میرے دعا کے وسیلے سے تو اس دعا کرنے والے کو بھی میرے ساتھ جنتی بنا دی۔ ادھر سے بھی دعا نکلتی ہے، جب جنتوں کی جنت والوں کی دعا نکلتی ہے تو رب تبارک تعالی جنتیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما کر کے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنا دیتا ہے، بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ سوچیں عزیزو کہ یہ رشتہ محبت کا حال کیا ہے، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے دو، یہ کتنا نقد سودا ہے، فائدہ کتنا نقد ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں جب ہم ثواب پہنچاتے ہیں تو یہ ثواب پہنچانا ہمارا رائے گا نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور ہماری بھی بخشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں کوئی یہ انتظار نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد چاہے کوئی قرآن خوانی کرے نہ کرے، کوئی دعا کرے نہ کرے، یہ امید وہ رکھے جو نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، جو اولاد کو تربیت دے کر کے جائے، جو اولاد کو تعلیم دے کر کے جائے، جو اولاد کو نیک راہ پہ لگا کر کے جائے۔ اگر ہم جو ہے والدین کو، مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی سیکھیں گے ہم سے کہ ہمارے والدین قبر کی حاضری دیتے تھے، ہمیں بھی ان کی قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی اولاد کو ایسے راہ پہ لگا کر کے جائیں، اور جب ایسے راہ پہ لگا کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد ان اولاد کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ہمارے لیے جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ قابل مبارکباد ہے وہ اولاد
جو مرحومین کی اولاد نے اس محفل کا انعقاد کیا اور انعقاد کر کے اپنے والدین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کا سامان مہیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔